شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. یہ آیات جو آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی گئی ہے یہ سورہ نمل کی آیات ہیں. سورہ النمل کی میم کے سکون کے ساتھ النمل جمع ہے اور اس کا واحد آتا ہے نملہ. اس میں ذکر آیا ہے حتی اذا اتوا علی وادی النمل، اسی اعتبار سے سورت کا نام نمل رکھا گیا ہے. انشاءاللہ اور بھی اس کے علاوہ آیتیں پڑھی جائیں گی، اس مضمون کو مکمل کریں گے. آسان سی تفسیر بیان کرتے ہیں جس سے آپ کے سامنے مقصود واضح ہو سکے. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، تحقیق کہ ہم نے داؤد کو اور سلیمان کو علم عطا فرمایا تھا. دونوں باپ بیٹے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور بادشاہت دونوں عطا فرمائی تھی. یہ پیشکش اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے بھی کی کہ آپ نبی اور بادشاہ رہنا چاہتے ہیں یا نبی رسول اور بندہ رہنا چاہتے ہیں. تو آپ نے نبوت اور بندگی کو پسند فرمایا کہ میں رسول اور اللہ کا بندہ بن کے رہنا چاہتا ہوں، بادشاہ نہیں بننا چاہتا. بہرحال حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام دونوں باپ بیٹے نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے. دونوں کے الگ الگ معجزات ہیں. دونوں کو جو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا وہ علم نبوت عطا فرمایا تھا، علم شریعت عطا فرمایا تھا. علم سے مراد علم شریعت ہے. جہاں جہاں بھی قرآن مجید میں علم کا ذکر آیا ہے اور جہاں جہاں علماء کی فضیلت بیان کی گئی ہے ان تمام جگہوں میں علم سے مراد علم شریعت اور علماء سے مراد علماء شریعت ہے، کیونکہ یہ قرآن اور حدیث کا علم ہے. اس کے علاوہ جو دوسرے عصری علوم ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے، جغرافیہ کے، فزکس، کیمسٹری، بائیولوجی وغیرہ کے جو علم ہے یہ بذات خود قابل تعریف علم نہیں ہے. اگر ان کا انجام اچھا ہو، ان سے اچھے کام لیے جائیں، اس سے انسانیت کی خدمت کی جائے ان علوم کے ذریعے، تو انشاءاللہ وہ علم بھی محمود ہوگا. لیکن اگر مہلک ہتھیار تیار کیے جائیں، ہائیڈروجن بم تیار کیا جائے، انسانیت کو تباہ کیا جائے، جو ان علوم کے نتیجے میں بنائے جاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ فساد اور دمار ہے. لیکن یہ شرعی علم بذات خود قرآن اور حدیث کا علم عبادت ہے، اور اس کا سیکھنا بنیادی حد تک واجبات اور فرائض کا علم ہو جائے، محرمات کا علم ہو جائے، صحیح عقیدے کا علم ہو جائے، یہ ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، جبکہ دوسرے علوم فرض کفایہ ہے. اسلام الحمدللہ عصری علوم کا مخالف نہیں ہے، لیکن یہ مسلمانوں کی ذہنی پستی کی علامت ہے
کہ اسی کو علوم سمجھتے ہیں، اس کو قرآن اور حدیث کے علم کو وضو اور استنجا کے علم کی حد تک محدود رکھتے ہیں، گستاخی یہ کرتے ہیں کہ یہ وضو استنجا نماز روزے کی حد تک کا علم ہے۔ جو علم ہے اصل تو وہ ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم، جس سے دنیا نے چاند پر ستاروں پر کمندیں ڈالی ہے اور نت نئی ایجادات کی ہے۔ یہ اصل میں انسانی پستی کی علامت ہے۔ اصل علم وہ ہے جو علم اللہ نے اپنے نبی کو دیا، انبیاء کرام کو دیا۔ بہرحال ثانوی درجے میں وہ علم ہے، لیکن علم اصل میں وہی ہے جو علم انسان کے اندر خشیت پیدا کرے، اللہ کا خوف پیدا کرے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وہ علم جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی خشیت پیدا کرے، وہ علم ہے، اور وہ علماء اصل میں علماء ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو علم دونوں باپ بیٹوں کو عطا فرمایا تھا وہ علم شریعت تھا، علم نبوت تھا۔ دونوں باپ بیٹے نبی تھے، دونوں نے اس علم کی نعمت کو پا کر، نبوت کو پا کر، دونوں نے قالا، دونوں باپ بیٹے نے کہا الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ اس نعمت علم کے اوپر، نعمت نبوت کے اوپر، علم شریعت ملنے پر دونوں باپ بیٹے نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کی الحمدللہ، جس کو اللہ رب العالمین نے نقل کیا ہے۔ اس طریقہ سے اللہ رب العالمین نے اپنی تعریف بھی کی ہے الحمدللہ کہہ کر کے، اور یہ اللہ کو زیب دیتا ہے کہ ہر حال میں اس کے لیے تعریف ہے۔ آپ کوئی خوبی کا کام کریں تو اپنی تعریف آپ نہ کریں، یہ آدمی کے لیے مناسب نہیں ہے، الا یہ کہ اگر کسی کو نیکی میں ترغیب دینے کی بات ہو تو آدمی کہہ سکتا ہے، علم کے لیے ضرورت ہو تو، لیکن شان کے لیے، اپنی حیثیت کو جتانے کے لیے اپنے علم کا اظہار نہیں کرنا چاہیے آدمی کو۔ اللہ رب العالمین نے اپنی تعریف کی، وقال الحمدللہ۔ بہرحال یہ دونوں باپ بیٹوں نے اللہ کی تعریف کی، الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، ان دونوں نے کہا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومنین بندوں پر فضیلت عطا فرمائی، بہت سے مومنین بندے پر۔ یہ تواضع دیکھیے باپ بیٹے کا، یہ نہیں کہا کہ ہم کو تمام مومنین پر فضیلت دی۔ اگر کہتے کہ تمام مومنین پر فضیلت ہوتی تو یہ بات صحیح نہ ہوتی۔ یقیناً تمام انبیاء میں سب سے افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان دونوں باپ بیٹے سے بھی اور انبیاء کرام افضل ہے جو اولو العزم پیغمبر ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ وہ لوگ ان سے بڑھ کر ہیں درجے میں اور فضیلت میں، مقام اور مرتبے میں اللہ کے نزدیک۔ تو تواضع یہ دیکھیے کہ ملک اور بادشاہت اور نبوت کے ساتھ ساتھ ان دونوں باپ بیٹوں نے کیا کہا کہ بہت سے مومنین پر اللہ نے ہم کو فوقیت اور فضیلت دی۔ یہ تواضع ہونی چاہیے، چاہے جتنا بھی علم ہو جائے اور جتنا بھی پیسہ ہو، کہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے بہتوں سے اچھا بنایا، سب سے اچھا نہیں۔ وورث سلیمان و داؤد، اور سلیمان داؤد کے وارث ہوئے۔ وارث بعد میں ہوتا ہے، مورث پہلے ہوتا ہے۔ گویا حضرت سلیمان علیہ السلام کے علم کے، نبوت کے اور دولت کے اور بادشاہت کے وارث ہوئے حضرت سلیمان۔ وقال، اور سلیمان علیہ السلام نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، علمنا منطق الطیر، ہمیں چڑیوں کی بولی سکھائی گئی ہے۔ یہ بھی معجزہ تھا کہ کئی زبانیں اور کئی مخلوق کی زبانیں جانتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ چڑیا جو بولتی ہے اس کو حضرت سلیمان سمجھتے تھے کہ کیا بول رہی ہے۔ یہ کمال کا معجزہ ہے اور کمال کا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ جو چڑیا جو بھی بولتی ہے، ہر چڑیا اپنے ابنائے جنس کو اپنی کچھ بات کہتی ہے جس کو وہ سنتی ہے، سمجھتی ہے۔ کوا اگر بولے تو کوا اس کی بولی سمجھتا ہے، مینا بولے تو مینا سمجھتا ہے، گوریا بولے تو گوریا سمجھتی ہے۔ جو پرندہ بولتا ہے وہ اس کا ہم جنس سنتا ہے۔ ہر پرندے کی بولی ہر پرندہ نہیں سنتا، اس میں بھی اقسام ہیں، انواع و اقسام ہیں۔ ہر پرندہ اپنے پرندے کو، اپنے ہی جیسے پرندے کو اپنی بات سمجھا پاتا ہے، اور اپنی زبان میں اللہ رب العالمین کی تعریف اور توصیف کرتا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ رب العالمین کی تسبیح اور تقدیس بیان کرتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تم نہیں سمجھتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پرندے کی بولی سکھائی، پرندہ کیا بات کر رہا ہے وہ حضرت سلیمان سمجھتے تھے، اور کہا وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور اللہ نے ہم کو ہر چیز عطا فرمائی ہے۔ ہر چیز کا مطلب بتا چکے کہ ایسی چیز جو ملک اور سلطنت کو چلانے کے لیے اور پائیدار اور مضبوط مستحکم حکومت کو قائم کرنے کے لیے جو چیزیں
درکار ہوتی ہیں وہ سب اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں ان ھذا لہو الفضل المبین، بے شک یہ اللہ رب العالمین کا کھلا ہوا فضل ہے جو ہمارے ساتھ ہے۔ وحشر لسلیمان جنودہ، حضرت سلیمان کے لشکر کو جمع کیا گیا، انہوں نے کہا کہ لشکر کو جمع کرو ہماری، تو ان کے لشکر میں جن تھے، من الجن، من بیانیہ ہے، حضرت سلیمان کے لیے ان کا لشکر جمع کیا گیا، جنوں میں سے، جن ان کے لشکر میں سے، جنوں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا تھا، مسخر کیا تھا، والانس، اور انسانوں میں لشکر تھے، ان کے فوجی لوگ تھے، والطیر، اور چڑیوں کی بھی ایک کھیپ تھی جو ان کے لشکر میں تھی۔ چڑیوں کے لشکر میں ہونے کا کیا کام تھا بھائی؟ چڑیا کیا کر سکتی تھی؟ پانی لاتی تھی؟ دیکھنے کے لیے کام آنی ہے۔ اچھا اچھا، خبریں لانا، ایک پرندے نے یہ بات کی۔ چڑیوں کا گول تھا فوج کے اندر، تاکہ فوجیوں کو جب میدان میں، لڑائی کے میدان میں جب دھوپ لگے تو یہ سارے پرندے سر کے اوپر اپنے بازو پھیلا کر کے پورے میدان میں سایہ کرتے تھے۔ یہ لشکر تھا جو لوگوں کے سروں پر سایہ کرنے کے لیے تھا، پورا کا پورا لشکر ہوتا تھا ان کا۔ فہم یوزعون، وہ سب اکٹھا کیے گئے اور سب میں مانیٹر بنائے ہوئے تھے، ذمہ دار، کہ سب اپنے اپنے فوج کا کمانڈر ہوگا اور ترتیب دے گا فوج کو۔ انسانوں کا اپنا ایک لشکر ہے، جنوں کا بھی ہے، پرندوں کا بھی ہے، سب اکٹھے کیے گئے، سب روکے گئے اور کہا کہ سب صف لگاؤ، ایک دم انتہائی انتظام کے ساتھ، جیسے فوجی لگتے ہیں لائن میں ویسے سب کو لائن میں لگاؤ۔ حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل، جب یہ پورا لشکر حضرت سلیمان کا جمع کیا گیا اور سب کو لے کر کے چلے، جنوں کو، انسانوں کو، پرندوں کو لے کر کے جب چلے کسی محاذ پر، تو ان کا گزر ہوا ایک وادی سے جس کا نام تھا وادی نمل۔ ایک وادی کا نام تھا وادی نمل، شاید اس لیے نمل وادی پڑی ہوگی کہ اس میں چونٹیاں زیادہ رہی ہوں گی، سمجھا کہ نہیں؟ کچھ لوگ کہتے نہیں، ایسی وادی سے گزرے جس میں چونٹیاں تھیں، گویا یہ اس کا نام نہیں تھا، لیکن قرآن نے کہا وادی نمل، وادی نمل سے گزرے، تو آپ کہہ لیجئے کہ اس وادی کا نام وادی نمل تھا۔ ایسی ایک میدان سے گزرے، وادی کہتے ہیں جو پہاڑ کے دامن میں ہوتی ہے جگہ، ویلی جس کو کہتے ہیں، تو ایک ایسی ویلی سے گزرے جس میں چوٹیاں تھیں، نہیں، قرآن کے ظاہری لفظ سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اس وادی کا نام ہی وادی نمل تھا۔ بہت اچھی بات۔ جب فوج کو جو دیکھا تو چوٹی نے محسوس کیا کہ فوج آ رہی ہے، اور دل بادل لشکر تھا ان کے پاس، انسانوں کا، جنوں کا، پرندوں کا۔ تو قالت نملۃ، ایک چوٹی نے کہا، اب اکثر مفسرین نے کہا کہ چوٹیوں کی سردار نے کہا، جو چوٹیوں میں بڑی چوٹی تھی اس نے کہا، ایسا قرآن نے نہیں کہا۔ قالت نملۃ، ایک چوٹی نے کہا، ضروری نہیں کہ سردار تو اپنے کام میں لگا رہتا ہے۔ اگر فوج کہیں سے آ جائے تو کوئی بھی آدمی آبادی کا اگر دیکھتا ہے اور اس کا خوف محسوس کرتا ہے تو کہتا ہے لوگو فوج، ہلاکت ہے، بھاگو، پناہ کی جگہ لو، کوئی بھی دیکھتا ہے، اس میں یہ نہیں کہ سردار ہی اعلان کرے گا۔ تو یہ کہنا کہ جو چوٹیوں میں جو سردار چوٹی تھی اس نے یہ آواز لگائی، یہ اپنی طرف سے اضافہ ہے مفسرین کا۔ قالت نملۃ، کسی بھی چوٹی نے، نکرہ ہے، کسی بھی ایک چوٹی نے یہ آواز لگائی، اللہ اکبر، اور کیا کہا؟ یا ایھا النمل، اے چوٹیو، یا ایھا النمل، یا نملو نہیں کہا، کیونکہ اصل میں یا نملو کہتے تو اکثر بولنے میں پہلا لفظ آدمی سنتا نہیں ہے، نملو ہوتا تو نہیں سمجھ رہا، یا ایھا النملو بعید کے لیے استعمال کیا، اے چوٹیوں کی جماعت۔ پوری وادی میں کتنی چوٹی تھی، اللہ اکبر۔ یہ دیکھیے اللہ رب العالمین کا کمال، اور چوٹیوں کو جو قوت دی تھی کہ اس کی آواز، اتنی چھوٹی سی مخلوق ہے، آپ بتائیے، اور وہ آواز تمام چوٹیوں کو اس میدان کے اندر جو تھی وہ پہنچ گئی۔ آج اللہ تیری قدرت۔ ادخلوا مساکنکم، غضب کی آیت ہے، غضب کی آیت، اتنی بلاغت، اتنی چھوٹی سی مخلوق نے جو بات کہی اس کو رب العالمین نے اپنے کلام میں تعبیر کیا ہے۔ دیکھیے اس کے اندر خطاب بھی ہے، اس کے اندر حکم بھی ہے،
اس کے اندر نصیحت بھی ہے، اس کے اندر چیتاونی بھی ہے، اس کے اندر عذر بھی ہے، اتنے موضوعات اس کے اندر ہے۔ کہ یا ایھا النمل، یہ تو خطاب ہوا، اے چونٹیو۔ خطاب کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ متوجہ ہو جائے چونٹی۔ اگر کسی کو کہیں یا ابا بکر یا فلاں، جو آدمی موجود ہے یہاں پر وہ متوجہ ہوگا لوگوں کے درمیان سے، تو اس لیے خطاب کا فائدہ ہوتا ہے۔ کیا کہا؟ اب امر دیکھیے، حکم دیکھیے۔ اب حکم میں محبت کا، رہنمائی کا پہلو، ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنی بلوں میں گھس جاؤ، داخل ہو جاؤ اپنے اپنے بلوں میں۔ یہ حکم ہے اور ہدایت ہے کہ اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، خطرہ ہے، ڈرا رہی ہے، چتا رہی ہے، خوف دلا رہی ہے کہ سلیمان اور ان کے لشکر کہیں تم کو پیس نہ دے۔ لا یحطمنکم، ملیا میٹ نہ کر دے تم کو۔ اور عذر بتا رہی ہے کہ اس میں ان کا کوئی قصور بھی نہیں ہوگا، وہم لا یشعرون، درا حال ہے کہ ان کو شعور بھی نہیں ہوگا۔ اتنا دل بادل لشکر ہے کہ کون چوٹی کو دیکھ کے چلتا ہے زمین میں کہ کہاں چوٹی ہے؟ فوج ہے، جا رہی ہے، آگے دیکھ رہی ہے فوج، ریلا چل رہا ہے، تو لاشعوری طور پر وہ تم ان کے قدموں کے نیچے آ جاؤ گے۔ اس کا مطلب ہوا کہ جان بوجھ کر کے چوٹی کو مارنا نہیں چاہیے، کیونکہ چوٹی اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ایک نبی کو ایک چوٹی نے کاٹ لیا تو انہوں نے پوری چوٹیوں کی بستی کو جلا دیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ نے کہا حلّا نملۃ واحدہ، اگر مارنا ہی تھا تو ایک چوٹی کو کیوں نہیں مارا جس نے تم کو کاٹا تھا؟ پوری چوٹیوں کو تم نے جلا دیا، ایک امت کو جلا دیا جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اللہ، اسے چوٹیوں کو مارنا نہیں چاہیے، الا یہ کہ وہ ایذا ثانی کا ذریعہ بنے آپ کے لیے، تب آپ ان کو مار سکتے ہیں، سمجھا کہ نہیں؟ یا اسی طریقے سے پاؤڈر وغیرہ کا چھڑکاؤ کر دیجیے گھر کے اندر تاکہ وہ نکل جاتی، کہیں آپ اور اپنی جگہ لے لیتی۔ تو کہا کہ لاشعوری طور پر اگر کچلے جاؤ گے تو اس پر ان پر کوئی گناہ اور ملامت بھی نہیں ہوگی، اپنی سیفٹی کرو، بل میں گھسو۔ آنن فانن، چوٹیوں نے سنا اور وہ اپنے بلوں میں گھسے۔ اچھا، چوٹیوں کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ وہ بل بڑا گہرا بناتی ہے تاکہ اوپر سے اگر بھاری سے بھاری چیز بھی اگر گزر جائے تو اس کے مکان پر کوئی اثر نہ پڑے، ورنہ پاؤں کے نیچے دب کے وہ مر جائے گی۔ تو اسے بہت ڈیپ گہری جاتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ اونچی جگہ پر بنائے تاکہ پانی وہاں تک نہ پہنچے، سمجھا کہ نہیں؟ تو یہ سب اللہ رب العالمین نے ہر مخلوق کو پیدا کیا ہے اور اس مخلوق کے حساب سے زندگی گزارنے کی رہنمائی اس کو کی ہے کہ کیسے تم کو زندگی اپنی گزارتی ہے۔ یہ اللہ کا کمال ہے۔ خلق کل شیء ثم ہدی، اللہ نے ہر مخلوق کو پیدا کیا، اس کو رہنمائی بھی کی کہ کیسے جینا ہے تم۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اب یہ بات جو چوٹیوں نے کی، ایک چوٹی نے دوسری چوٹیوں کو کہی تو حضرت سلیمان علیہ السلام چوٹی کی آواز بھی سن گئے اور انہوں نے مسکرایا، ہنستے ہوئے مسکرایا، من قولہا، اس چوٹی کی بات سے، کہ اتنی چھوٹی سی مخلوق ہے، ایک سطر کے جملے میں کس طریقے سے لوگوں کو اپنی چوٹیوں کو آگاہ کر رہی ہے، نصیحت کر رہی ہے گھسنے کی، اور ڈرا رہی ہے کہ روندی نہ جاؤ گی، اور پھر ہماری طرف سے عذر بھی بیان کر رہی ہے کہ ہم اور ہمارا لشکر ملامت کے لائق نہیں ہوں گے کیونکہ ہم نے جان بوجھ کے نہیں ان کو روندا ہے۔ چوٹی کی آواز سے سن کر کے حضرت نے مسکرایا، تبسم فرمایا، اور بعد میں یہ تبسم ضحک میں بدل گیا۔ تبسم کہتے ہیں جس میں منہ کھلے، اور اکثر یہ صفت اچھے لوگوں کی ہوتی ہے، انبیاء کرام تبسم فرمایا کرتے تھے، اور جو لوگ بہت باوقار ہوتے ہیں وہ بھی صرف اچھی اچھی باتیں سن کر کے صرف تبسم فرماتے ہیں، اور اگر اس سے زیادہ ہو تو ضحک ہوتا ہے جس کے اندر آواز نکل جائے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر کے جو اچھی بات نہیں ہے، جو وزادار آدمی کے لیے، معتبر آدمی کے لیے، باعزت آدمی کے لیے، باوقار آدمی کے لیے مناسب نہیں ہے، وہ تیسرا مرحلہ ہے قہقہہ لگانا، پورا حلق نکال کر کے ہاں 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 کر کے بولنا۔ تو ہنسی کا 3 مرحلہ ہے، پہلا مرحلہ ہے تبسم، دوسرا مرحلہ ہے ضحک، اور تیسرا مرحلہ ہے قہقہہ۔
تو فتبسم یعنی شروع میں تو مسکرائے اور اس کے بعد اس کی بولی پر صرف مسکراہٹ نہیں رہی، تھوڑی سی آواز بھی ہنسنے کی نکل گئی اس کی آواز سے، اور اس پر انہوں نے رب تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اب یہ چونٹیوں نے محسوس کیا، نملہ نے کہا یا ایھا النمل، اب انہوں نے دیکھا یا محسوس کیا۔ اب تو آپ لوگ زولوجی پڑھنے والے لوگ ہیں، آج کل سائنس کیا کہتی ہے، چونٹی کو آنکھ ہوتی ہے کیا؟ ہے کسی کو تحقیق؟ نہیں ہے تو کیجیے گا۔ دیکھا کیا انہوں نے لشکر کو، یا لشکر کی آمد کو محسوس کیا؟ کہنا مشکل ہے، جو بھی شکل ہو، دیکھا ہو یا محسوس کیا۔ اصل میں چونٹیوں کے اندر قوت شامہ بھی بہت زبردست ہوتی ہے۔ چونٹیاں جب چلتی ہے نا تو ایک اسمیل چھوڑتی ہوئی چلی جاتی ہے، یا کچھ مادہ منہ سے ہو یا دبر سے ہو، آگے سے یا پیچھے سے نکالتی ہوئی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں پوری چونٹی اسی رو کے اوپر چلتی چلتی چلی جاتی ہے، راستہ بھٹکتی نہیں، تو کوئی اسمیل وہ چھوڑتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ ممکن ہے کہ ان کو ادراک ہوا ہو، احساس ہوا ہو، اس کے اوپر کہا ہوگا۔ اب اسرائیلی روایات ہے، سمجھا کہ نہیں، کہ 9 میل سے پہلے سے اس نے یہ محسوس کیا اور حضرت سلیمان نے مسکرایا۔ ان باتوں میں نہیں جائیں گے، ہم صرف قرآن کی روشنی میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اسرائیلی واقعات نہیں۔ بہرحال جو بھی ہو، جب دیکھا انہوں نے تو رب تعالیٰ کی شکر گزاری کی، کہا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے اللہ میرے دل میں اپنی نعمت کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرما، تو نے اتنی بڑی حکومت دی ہے اور اتنا بڑا لشکر دیا ہے، چونٹیاں بھی ہماری عظمت کو اور ہمارے لشکر کی حیثیت کو محسوس کر رہی ہیں اور اپنی جان پر خطرہ محسوس کر کے بلوں میں جا رہی ہیں۔ اتنی بڑی عظمت تو نے ہم کو دی ہے اور ہماری فوج کو، ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا، جو تو نے نعمت ہم پر کی اور ہمارے باپ پر کی۔ اپنے اوپر جو نعمت کی ہے اس کی تو شکر گزاری ہم کریں ہی، ہمارے باپ دادا پر بھی جو اللہ نے نعمت کی ہے اس کی بھی شکر گزاری باپ دادا نے کی ہے کہ نہیں کی ہم نہیں جانتے ہیں، لیکن ہم کو بھی کرنی چاہیے، کیونکہ باپ دادا پر کسی کے بھی نعمت ہو وہ نعمت آپ ہی کی ہے۔ اگر آپ کے باپ کی کوئی تعریف کرے، آپ کے دادا کی کوئی تعریف کرے تو آپ کا سینہ خوشی سے پھول جاتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے باپ دادا پر نعمت کی ہے تو یہ در حقیقت آپ پر نعمت ہے، اس لیے آپ کو اس نعمت کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ وَأَنَا عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، یہ جو جملہ انہوں نے استعمال کیا ہے، یہ شکریہ کا کون سا طریقہ ہے؟ زبان سے تعریف کی ہے اللہ کی، اور اس کے بعد کہیں وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ، نیک عمل کروں، توفیق دے کہ نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ اسی عمل سے راضی ہوتا ہے جو اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا جائے اور اس کی شریعت کے مطابق کیا جائے اور اس سے تو راضی ہو۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور تو اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے نیکوکار بندوں میں شامل کر لے۔ یاد ہوگا آپ کو کہ سورہ یوسف کے واقعے میں پڑھنے سے کے ساتھ ہم نے وہاں کہا تھا کہ حضرت یوسف نے بھی دعا کیا ہے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یہاں حضرت سلیمان بھی کہہ رہے ہیں وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے متعلق بھی کہا ہے کہ صاحب وہ اللہ تعالیٰ کے صالحین بندوں میں سے تھے، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنۃ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین۔ تو بتایا تھا کہ اگر کیٹیگری متعین کیجیے گا تو سب سے اونچی کیٹیگری ہے انبیاء کرام کی، اس کے بعد ہے صدیق کی، اس کے بعد ہے شہداء کی، اس کے بعد صالحین کی۔ لیکن اگر یہ ترتیب قائم نہ کیجیے اور صرف کہیے کہ اللہ مجھ کو صالحین میں بنا، جیسا کہ حضرات انبیاء نے دعا، تو مکمل صلاح اور پختگی اور ایمان اور تقوی ہم کو عطا فرما، تو انشاءاللہ تعالی یہ نبوتی کے مقام کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ سب سے مکمل صلاح اور تقوی اگر اختیار ہوتا ہے تو کس کو ہوتا ہے؟ انبیاء کرام کو ہوتا ہے۔ بہرحال یہ جو انہوں نے تعریف کی ہے تو ایک تعریف نعمت کے اوپر زبان سے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری، اور عمل کے ذریعے شکر گزاری، اور دل کے ذریعے کہ دل میں یہ احساس کرو کہ یہ نعمت اور یہ فضل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ نعمت کی پر جو شکر گزاری ہوتی ہے اس کی ادائیگی کے یہ 3 طریقے ہوتے ہیں۔ دل سے اللہ رب العالمین کی قدر و منزلت کو سمجھو، زبان سے اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو، الحمدللہ ھذا من فضل ربی، اور اس کے بعد جس نعمت کا جو تقاضا ہے
علم دیا ہے تو دوسروں کو علم دو، مال دیا ہے تو محتاجوں کو مال دو، جی جاہ اور مرتبہ اللہ نے دیا ہے تو جاہ اور مرتبے سے دوسرے کو فائدہ پہنچاؤ۔ چلیے صاحب، بیچ میں یہ باتیں آ گئی تھی جب وہ چڑیوں کی لائن لگ رہی تھی اور لشکر ان کا چڑیوں کا تیار ہو رہا تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جائزہ لیا اپنے لشکروں کا۔ تو چڑیے کے لشکر کا جب جائزہ لے رہے تھے کہ کون کون پرندہ ہے نہیں ہے، تو انہوں نے ایک چڑیے کو وتفقد الطیر، ایک خاص پرندے کو، الف لام کے ساتھ لگا ہوا ہے، ایک خاص پرندے کو انہوں نے گم پایا، موجود نہیں تھا۔ فقال ما لی لا اری الہدہد، یہ کیا میں دیکھ رہا ہوں؟ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، مجھے کیا ہو گیا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں؟ میں نہیں دیکھ رہا ہوں، میری نظر کا قصور ہے یا واقعی وہ نہیں ہے؟ ام کان من الغائبین، وہ غائبین میں سے ہدہد کو تلاشا۔ اب یہ جیسا کہ انہوں نے کہا مشہور ہے کہ ہدہد ایک جو خاص پرندہ ہے جس کے سر کے اوپر کلگی ہوتی ہے، وہ پانی کی تلاش بہت کرتا ہے، وہ اپنے چونچ سے زمین کو مارتا ہے تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ نیچے پانی ہے۔ یہ ثبوت کہاں سے ملا؟ ہے کوئی زولوجی کا طالب علم جو یہ کہہ دے کہ ہاں اس چڑیے کے اندر یہ خصوصیت ہے؟ قرآن حدیث میں تو نہیں ہے یہ بات، اور ہم سمجھتے ہیں کہ میڈیکل سائنس بھی نہیں ثابت کرے گی، اور یہ آپ کا جو زولوجی ہے وہ بھی ثابت نہیں کرے گا اس کو۔ تو یہ صرف ایک باتیں چل رہی ہے کہ ہدہد کو پتہ پانی کا ہوتا ہے، لیکن چل رہے تھے اس لیے تلاش کر رہے تھے کتنا بڑا لشکر پانی پیے گا کیوں؟ ارے ایک سے ایک عفریت من الجن ان کے ساتھ تھا، پورا سمندر اٹھا کے لے آتا، پانی کی اگر ضرورت ہوتی تو پورا تالاب اٹھا کر کے لے آتا، اس ہدہد چھوٹے پرندے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ کہہ ہوا کہ یہ پانی کی تلاش کرنے میں تھا کہ کہاں پر قافلہ رکے گا اور وہاں پر مشین لگائے گی یا کھودا جائے گا، سمجھا کہ نہیں؟ وہاں اس زمانے میں مشین کہاں سے آتی ہے، کھدائی کہاں سے ہوتی؟ جن کو کہتے کہ جا کر کے لے کر کے آؤ، سیکنڈ بھی نہیں لگتا اور جا کر کے پورا تالاب اٹھا کر کے کہیں سے لے آتا، سمجھا کہ نہیں؟ تو یہ کہنے کی بات ہے، بس ہدہد نامی پرندے کو انہوں نے تلاشا۔ تو یہ میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں اس کو، گول میں چھپی ہوئی ہے یا کہ واقعی وہ غائب ہے؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، اس کو سخت عذاب دوں گا، یا نہیں تو اس کو ذبح کر دوں گا، یا نہیں تو وہ مضبوط دلیل لائے کہ وہ ہے کہاں، غائب ہونے کی وجہ کیا ہوئی۔ اب تو چڑیے کی بولی تھی، جب یہ خبر ہوئی ایسا وائرلیس لگا ہوا تھا کہ صاحب اس کو خبر مل گئی، اس کے مالک نے کہا ہدہد تو کہاں ہے؟ ادھر مالک تلاش رہا، تو کدھر ہے؟ تیری خیر نہیں ہے، جلدی آ۔ بس فمکث غیر بعید، ابھی تھوڑی دیر گزرا تھا کہ وہ ہدہد آ گیا، اور آتے ہی وہ اترخا ہوا۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے، پرندہ ہے اپنا چل چل کے آیا، تو اب دم کو نیچے کیے ہوا ہے، سر کو نیچے کیے ہوا ہے، کدھر تھا؟ مفسر وہاں کھڑا ہو کے دیکھ رہا تھا، پرندہ ہے آیا، کہا احط بما لم تحط بہ، میں وہ علم لے کر کے آیا ہوں جو علم آپ کے پاس نہیں ہے۔ ہر چند کے اللہ نے اتنی بڑی دولت آپ کو دی ہے، اتنی بڑی حکومت دی ہے، اتنا بڑا نبی بنایا ہے، لیکن جو علم میرے پاس ابھی ہے، کرنٹ نیوز جو میں لے کر آیا ہوں، وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ آپ جو میں جانتا ہوں وہ آپ اس سے ناواقف ہیں، جاہل ہیں۔ ادب کا یہ طریقہ ہے کہ حضور نے جو گفتگو کی ہے وہ مقام نبوت کو، مقام ملوکیت کو، بادشاہت کے مقام کو محسوس کرتے ہوئے کہ مجھے وہ علم ہے جو حضور کو علم نہیں ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا تھا، یا ابت قد جانی من العلم ما لم یأتک بہ، ما لم یأتک، ابا مجھ کو وہ علم اللہ نے دیا ہے جو علم آپ کو نہیں دیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ آپ جاہل ہیں۔ اگر کسی کو کہیے میں وہ جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے ہیں تو اس کو گرا نہیں گزرے، کہے گا میں جانتا ہوں تم جاہل ہے، کیا بولتا ہے؟ تو اس کو خراب نہیں، مجھے کو جاہل بولتے۔ تو ادب یہ ہے کہ مجھے وہ علم ہے جو علم آپ کو نہیں ہے۔ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، قوم سبا یمن سے جو یہاں سے ہزاروں میل دور ہے، میں وہاں سے بالکل یقینی خبر لے کے آیا ہوں۔ بسبا، نبا، سبا سے لے کر نبا آئی ہوں، اور وہ یقین ہے، تاکید کر رہی ہے۔ وہ ہدہد اپنے اس خبر کی تاکید کر رہا ہے تاکہ ان کو ہماری گفتگو پر یقین ہو جائے، یقینی خبر لے کر کے میں آیا ہوں۔ کیا ہے بھائی؟ اب یہ پوری تقریر کر رہا ہے، کیا زبردست ہدہد کی تقریر ہے وہ سنیے، جو اللہ رب العالمین نے جو اپنی بات زبان سے اپنے
چڑیے کی زبان میں بول رہا ہے، حضرت سلیمان سمجھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس کی ترجمانی کی ہے، کہا انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے سبا میں پایا ہے، قوم سبا کو جو یمن میں ہے، کہ اس کی ملکہ ایک عورت ہے، اس کی ملکہ ایک عورت ہے، وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اس کی بھی حکومت بہت لمبی چوڑی ہے، اس کے پاس بھی ملک چلانے کے لیے ہر طرح کا ساز و سامان موجود ہے، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا ایک بہت بڑا عرش ہے، سنگھاسن ہے جس پر وہ بیٹھتی ہے۔ اب کہے 80 ہاتھ لمبا، 40 ہاتھ چوڑا، 30 ہاتھ کھڑا، لگے سیڑھیاں لگا کر چڑھا کرتی رہی ہوگی، بہت بڑا ہے، رہا ہوگا بہت بڑا، سونے چاندی کے پائے رہے ہوں گے، اس کے اوپر ہیرے جواہرات جڑے رہے ہوں گے، بظاہر ہے کہ بادشاہ عورت ہے تو اس کا سنگھاسن تو ہوگا ہی، اچھا، لیکن ایک بڑا عرش ہے اس کا، لیکن میں نے اس کو اور اس کی قوم کو پایا ہے کہ وہ سورج کو سجدہ کرتی ہے، وہ عورت مشرکہ ہے، سورج کی پرستش کرتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ سورج کی پرستش بہت پہلے سے ہے نا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ ملکہ سبا سورج کی پوجا کر رہی ہے، آج بھی سورج کی پوجا ہو رہی ہے نا، ہاں، آپ کو بتانے کی تو ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو پوج رہے ہیں، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے شرکیہ اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا ہے، یہ گناہ کو مزین کر دینا، خوبصورت بنا کر پیش کرنے کا کام کون کرتا ہے؟ شیطان کرتا ہے، لیکن کہیں کہیں پر اللہ نے کہا زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، ہم نے ان کے لیے اعمال کو مزین کر دیا ہے، تو تقدیر کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں لکھا ہے، لیکن مزین کرتا کون ہے ایکچولی؟ عملی طور پر گمراہ کون کرتا ہے؟ شیطان یا اس کا نفس امارہ۔ تو شیطان نے غیر اللہ پرستی کو، سورج پرستی کو ان کے لیے مزین کر دیا ہے، فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، اور شیطان نے سورج کی پوجا کو اتنا مزین کر دیا ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ تیرے صحیح راستے سے، السبیل الف لام کے ساتھ ہے، تیرا جو صحیح راستہ ہے، توحید کا راستہ جو ایک راستہ ہے، اور شرک کی راہیں تو نہ جانے کتنی راہیں، تیرے اس سیدھے راستے سے، توحید کے راستے سے شیطان نے لوگوں کو روک رکھا ہے، چنانچہ وہ ہدایت نہیں پا رہے۔ اللہ یسجدوا للہ، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کیسے بیوقوف لوگ ہیں کہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے؟ یہ حدود کہہ رہا ہے، ان کے اوپر کمنٹ کر رہا ہے، یہ کیوں اللہ کو سجدہ نہیں کرتے؟ اس اللہ کو، اب یہ دیکھو وہ صفت ہے جو دنیا کے کسی بھی معبود کے اندر نہیں پائی جا سکتی، اور یہی دلیل ہے کہ دنیا کے سارے معبودان اللہ کے علاوہ باطل ہیں، کہا اس اللہ کو سجدہ یہ کیوں نہیں کرتے جو الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض، جو آسمان سے پوشیدہ چیز کو ظاہر کرتا ہے اور زمین سے پوشیدہ چیز کو ظاہر کرتا ہے۔ آسمان سے پوشیدہ چیز ہمارے لیے کیا ظاہر ہوتی ہے؟ بارش، اور زمین سے پوشیدہ چیز وہ دانہ جو کسان جوتتا ہے زمین کو اور اس کے اندر ڈال کر کے مٹی برابر کر دیتا ہے، مٹی کے اندر دانہ چلا جاتا ہے، وہ چھپے ہوئے دانے کو پودے کی شکل دینے والا اور بدلیوں سے پانی برسانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ دنیا کے کسی معبود میں یہ طاقت؟ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو سب کو اللہ جانتا ہے۔ ارے اللہ تو وہ ہے، اللہ لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی بھی معبود حقیقی نہیں ہے۔ یخرج الخبا، یہ توحید ربوبیت ہے کہ جو آسمان سے بارش برساتا ہے، زمین سے پودے نکالتا ہے، لا الہ الا ہو، توحید الوہیت ہے، توحید عبادت ہے، رب العرش العظیم، اور عرش عظیم کا رب ہے، العرش العظیم۔ العرش العظیم بولے تو وہی جو آپ کے دماغ میں ہے، رب العالمین کا عرش، جو اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے، اور پوری کائنات اس گنبد کے نیچے، اس عرش عظیم کا مالک ہے۔ لیکن یاد رکھیے جو توحید ربوبیت ہوتی ہے نا، توحید ربوبیت تستلزم توحید الاسماء والصفات۔ رب وہی ہوتا ہے جو عالم ہو، جو علیم ہو، جو حکیم ہو، جو قدیر ہو، جو ہر چیز پر قادر ہو، وہی جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ فعال لما یرید جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جس کے اندر خوبیاں ہوں۔ جب اتنی تقریر حدود نے کر لیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام تروی کر رہے ہیں، تروی، تثبت۔ اتنی بات بیان کرنے کے بعد ہم سمجھتے کہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے یہ پرندہ، لیکن جلدی مت کرو۔ کوئی بھی آدمی، کتنا بھی اچھا آدمی آ کے کوئی خبر کرے، اس خبر کی تصدیق کرو،
تحقیق کرو، یہ اچھی بات ہے، جلدی میں کوئی فیصلہ نہ کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ابو موسیٰ اشعری آ رہے، 3 مرتبہ سلام استئذان کیا، چلے گئے، حدیث بھی سنائی۔ حضرت ابو موسیٰ صحابی ہیں، بھلا حضرت عمر کو ان کی بات پر یقین کیسے نہ ہوتا، لیکن تثبت اور تحقیق کے لیے کہا اور بھی گواہی پیش کرنی پڑے گی کہ تمہارے علاوہ کوئی اور بھی اس حدیث کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے۔ سمجھا؟ وہ حدیث ایک دم عام تھی۔ انصاریوں کے درمیان مسجد میں دوڑتے ہوئے، بھاگتے ہوئے، ہانپتے کانپتے ابو موسیٰ آئے اور کہا کہ ایسی ایسی بات ہے ورنہ ہماری پٹائی ہوگی۔ تو انصاریوں نے کہا کہ ہمارے میں جو سب سے چھوٹے عمر کا لڑکا ہے اس کو بھی یہ حدیث معلوم ہے، یہی گواہی دے گا تمہاری۔ تو حضرت عمر فاروق نے افسوس کا اظہار کیا کہ بازار کی مشغولیت میں ہم کو بہت سی حدیثوں سے محروم کر دیا، جب جا کے افسوس کا اظہار کیا۔ تو طلب بھی کیا، انہوں نے کہا سننظر، ہم دیکھیں گے، ابھی تم پر مکمل یقین نہیں کرتے، ہم دیکھیں گے۔ اصدقت، کہ تو نے سچ کہا ہے، تو سچ بول رہا ہے، ام کنت من الکاذبین، یا تو جھوٹوں میں سے۔ کیا کمال ہے قرآن مجید کا، اور کیا اسلوب ہے۔ اگر کہتے تو سچ بول رہا ہے کہ تو نے جھوٹ کہا ہے تو ڈائریکٹ ہٹ لگتی، تو سچ بولنا تو اچھی بات ہے، تو اسی کہا اصدقت، ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا، یا یہ کہ تو جھوٹوں میں سے کوئی ایک جھوٹا ہے۔ سیدھے نہیں کہا کہ تم نے جھوٹ کہا، انداز دیکھیے۔ تو کہا ام انت من الکاذبین، یا کہیں تم جھوٹوں میں سے، اس کی ہم تحقیق کریں گے۔ کہا ٹھیک ہے، ٹیسٹ لے لیجئے۔ کائز بے کتابی ھذا، میرا یہ خط۔ اسی درمیان میں حضرت سلیمان نے خط لکھا اور اس خط کو مہر بند کیا اور دیا، کہا اس خط کو میرے لے جا، وہیں جا اڑ اڑ کر کے، جا کر کے اس ملکہ سبا کو دیا جہاں کی تو خبر لے کر آیا ہے۔ اذهب بکتابی ھذا فالقہ الیہم، ان کے درمیان ڈال دینا۔ جی، ان کے درمیان اپنی گفتگو کر رہی ہے، اپنے عرش پہ بیٹھی ہوئی ہے، اپنے سنگھاسن پر بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کے بڑے بڑے درباری، وزراء، منسٹران سب رائے مشورہ کر رہے ہیں۔ ایک پرندہ آیا اور اڑتا ہوا بیچ کے اندر اس نے خط کو ڈراپ کر دیا، خط گرا دیا، اور کہا کہ وہاں ٹھہر کے مت رہنا ورنہ تمہیں پکڑ لیں گے، آنے نہیں دیں گے، تم کو جا کے پھر خبر بھی لے کے آ رہا ہے، اسے تو گراتا ہوا وہاں سے نکل جائے گا آگے، اور کہیں کسی خاص جگہ پر جا کر کے چھپ کے سنے گا، دیکھے گا کہ یہ لوگ اس خط کو پڑھنے کے بعد آپس میں رائے مشورہ کیا کر رہے ہیں، اب وہ خبر لے کر کے آ۔ اللہ فَأَلْقِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ، وہاں سے سیدھے بھاگ جانا آگے، وہاں پر رکنا نہیں، تاکہ سمجھے نہیں کہ بھیجا ہوا پرندہ ہے، پکڑ لے اس کو، سمجھا کہ نہیں؟ اور دیکھو کہ وہ لوگ کیا جواب دیتے ہیں میرے خط کا۔ عورت کتنی ہوشیار ہے، یہاں سے اس ملکہ سبا کی عقل مندی سنی۔ قالت، اس عورت نے کہا جو ملکہ تھی، یا ایھا الملا، اے اشراف قوم، اے شرفاء قوم، اے گورنرو، اے وزیرو، اے منسٹرو، سنو، انی القی الی کتاب کریم، میرے پاس ایک بہت ہی باعزت خط ڈالا گیا ہے۔ یہ باعزت خط کیوں تھا؟ باعزت خط اس لیے تھا کہ کاغذ اچھا تھا کیا، یا چمڑا اچھا تھا، تحریر اچھی تھی، لفاف بند تھا، اس کے اوپر موم کی مہر لگی ہوئی تھی۔ علماء نے کہا یہ سب باتیں تھیں، لیکن اصل جو بات ہے وہ بات کم ہی لوگوں نے کہا کہ وہ خط اس لیے برگزیدہ ہے اور اچھا ہے کہ اس کا مضمون بھی بڑا اچھا تھا۔ اتنا مختصر خط اور ساری بات حضرت سلیمان کہہ گئے ہو، یہ اصل میں کمال ہے۔ اور عربی زبان جاننے والی عورت تھی، اس خط کی جامعیت سمجھ رہی تھی، تو ظاہری باہری جو چیز رہی ہوگی وہ تو اپنی جگہ، اور اس خط محفوظ طریقے سے لفاف بند اور اس کے اوپر سیل مہر لگی ہوئی، وہ سب اپنی جگہ پر، لیکن مضمون بھی بڑا نرالا تھا۔ کتاب کریم، کریم ہر چیز میں جو اچھی سے اچھی چیز ہوتی ہے نا، اس کو کریم کہتے ہیں۔ یعنی اس سے بڑھیا خط آج تک، میں نے اس عورت نے کہا کہ اس سے اچھا خط آج تک دیکھا ہی نہیں ہے۔ کہا انہ من سلیمان، یہ خط سلیمان کی طرف سے، وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہوں نے شروعات کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ تو کیا انہ من سلیمان خط میں لکھا تھا؟ جیسے لکھتے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خط لکھتے تھے کہ من محمد عبد اللہ و رسولہ الی ہرقل عظیم الروم، تو کیا اسی طرح سے تھا کہ انہ من سلیمان بن داؤد الی بلقیس یا الی ملکۃ سبا، ایسا کچھ تھا؟ اگر کہتے ہیں کہ ایسا تھا اگر، تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پہلے آنا چاہیے تھا، یا من سلیمانہ کے بعد بسم اللہ الرحمن نہیں آنا چاہیے تھا؟ بسم اللہ کہاں ہوتا ہے؟
شروع میں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خط میں کہیں دائیں بائیں نیچے انڈیکیٹ رہا ہوگا کہ یہ خط کہاں سے چلا ہے، لیکن خط کا جو مضمون شروع ہو رہا تھا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ اس نے دیکھ کر کے سمجھا، یا لفاف کے اوپر ممکن ہے کہ اندر میں نام سینڈر کا نہ رہا ہو، لفاف کے اوپر سینڈر کا نام رہا ہو، دیکھ لیا ہوگا۔ اور سلیمان علیہ السلام کو جانتی تھی، سمجھا کہ وہ ملک شام کے بادشاہ ہیں، تو اس لیے لوگوں سے کہا کہ یہ خط سلیمان کا ہے لیکن میں پڑھتی ہوں اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین۔ بس ہم سے بڑھنے کی کوشش، ہمارے مقابلے میں سر اٹھانے کی کوشش مت کرو، اور تم سب کے سب مسلمان ہو کر آ جاؤ، اسلام لے آؤ۔ سب کے سب کا مطلب کیا ہے؟ پورا یمن آ جاتا ہے ان کے یہاں اٹھ کر کے، مندوبین، چنندہ لوگ، ملکہ آ جائے، وزراء آ جائیں، گورنران آ جائیں، اور ہر قبیلے کا سردار آ جائے جو اپنے قبیلے کی طرف سے اسلام قبول کر لے، معاملہ ختم ہے۔ او مسلمان ہو، اور ہمارے سامنے سر اٹھانے کی اور ہم سے بلند ہونے کی کوشش مت کرنا، بس اتنا ہی مختصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعلوا علیہ، مجھ پر اٹھنے کی، مجھ سے بڑھنے کی جسارت مت کرو، اور سب کے سب مسلمان ہو کے آ جاؤ۔ قالت یا ایھا الملا، کہا کہ اے سردارو، افتونی فی امری، اس معاملے میں فتویٰ دو، مشورہ دو، رائے دو، کیا کرنا چاہیے؟ ارے بادشاہ تم ہو، جو فیصلہ کرنا ہے تم کرو، لیکن اگر کسی طرح کا کوئی فیصلہ اکیلے لیتی ہے وہ عورت، اور ملک کو نقصان ہوتا ہے، فوج کو نقصان ہوتا ہے، اور ملک کی سالمیت کو خطرہ ہوتا ہے، تو کل سارے گورنران مل کر کے اس کو تختے سے بے دخل کریں گے اور کہیں گے کہ ملکہ سلامت آپ کی وجہ سے ہوا تھا۔ لیکن جب اس مشورے میں سارے وزراء شریک رہیں گے تو نفع اور نقصان کا جو بھی ہوگا معاملہ وہ سب کے سر جائے گا، کوئی کسی کو الزام نہیں دے گا تمہارے کہنے پر ایسا کیا تھا، تمہارے کہنے پر ایسا کیا تھا، تمہارے کہنے پر ایسا کیا تھا۔ دیکھیے کتنی ہوشیار ہے۔ کہا تم سب مشورہ دو اس خط میں اب کیا کرنا چاہیے۔ ما کنت قاطعۃ امر، میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں لے پا رہی ہوں، یہاں تک کہ تم لوگ گواہی دو، اسٹیٹمنٹ دو کہ کیا کرنا چاہیے۔ اب جو درباری لوگ ہوتے ہیں تو جانتے ہی ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم بڑی قوت والے ہیں اور لڑاکو ہیں ہم لوگ، انہیں باسی شدید، بڑی مضبوط فوج ہمارے پاس ہے، ہم ان سے لڑیں گے، لیکن آخری فیصلہ تو آپ ہی کو کرنا ہے۔ والامر الیک، مشورہ اگر بڑا آدمی مانگے تو دے دیجئے کہ یہ میرا مشورہ ہے، لیکن اس کو یہ کہیے کہ فائنل تو آپ ہی کو کرنا ہے، تاکہ وہ بھی خوش ہو جائے، یہ نہ سمجھے کہ یہ اپنے مشورے سے ہمارے اوپر چڑھنا چاہتا ہے۔ تو مشورہ تو ہم نے دے دیا، لیکن کہا کہ آخری فیصلہ تو کرنا آپ ہی کو ہے ملکہ، آپ دیکھ لیجئے کہ کیا کہہ رہی ہیں، جو حکم کریں گی ہم لوگ تیار ہیں، لیکن ہمارا مشورہ یہ ہے کہ سرنڈر نہیں کرنا ہے، اور ہمارے پاس فوج طاقت بہت ہے، اور ہم لڑاکو قوم ہیں، اور ہم گویا کہ انہوں نے پورے واضح طریقے پر اشارہ دیا کہ ہم لڑنا چاہیں گے ان سے۔ کہا خاتون کی عقل مندی دیکھیے، اس نے تو شروعاتی دور دیکھا اپنے بادشاہ کو، لیکن لڑائی کا انجام کیا ہوتا ہے، ہاں آؤ تو آؤ، ظاہر ہے کہ دونوں طرف سے بمباری ہوگی تو کدھر نقصان کم، کدھر کسی طرف زیادہ تو ہوگا، تباہی بربادی تو ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو اس عورت کی نظر جنگ کے انجام پر ہے، کتنی عقل مند ہوشیار عورت ہے۔ کہا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، کیا اصولی بات اس نے کہی ہے۔ کہا کہ جب بادشاہ لوگ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو بستی کو بگاڑ دیتے ہیں، اس کی صورت اور شکل اور نقشہ بگاڑ دیتے ہیں، سمجھا کہ نہیں؟ تاراج کر دیتے ہیں، ملیامیٹ کر دیتے ہیں، مکانات کو منہدم کر دیتے ہیں، سڑکوں کو ضائع اور برباد کر دیتے ہیں۔ فساد سے بات اخلاقی فساد یہاں نہیں ہے، ملک کو برباد کرتا، توڑ پھوڑ، تخریب کاری ہوتی ہے۔ وَجَعَلُوا عِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، اور جو بھی شہر میں عزت دار لوگ ہوتے ہیں سب کو ذلیل کرتے ہیں، کہ ان کو باندھ کر کے، ان کی مشقیں باندھ کر کے لے جاتے ہیں قیدی بنا کر کے۔ لڑائی تو کرنا آسان ہے لیکن اس کے انجام پر تمہاری نظر نہیں ہے۔ اور دیکھیے آگے کہتی ہے وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور وہ ویسا ہی کریں گے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ ان کی حکومت بہت بڑی ہے، ہماری فوج ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، وہ ایسا ہی کریں گے۔ تب میرا مشورہ سنو، میں ان کی طرف ہدیہ بھیج رہی ہوں، دیکھتی ہوں کہ جو لوگ ہدیہ لے کر کے جا رہے ہیں وہ کیا جواب لے کر کے آتے ہیں۔ اگر دنیا دار بادشاہ ہوگا، عام بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ہوگا،
تو بادشاہوں کا تحفہ بادشاہوں کے یہاں جاتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا تحفہ ہوگا، جی بہت بڑا تحفہ ہوگا۔ ہاں ایک پورے جتھے کے ساتھ اب لوگوں نے کیا کیا باتیں بنائی، کہا کہ صاحب 1000 چاندی کی اینٹیں اور 500 سونے کی اینٹیں اور عطر گلاب عنبر مشک وغیرہ یہ وہ، لیکن قرآن نے کچھ نہیں کہا بڑا ہدیہ تھا۔ اور ظاہر ہے کہ ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کو ہدیہ بھیج رہا ہے اور ایک جماعت لے کے جا رہی ہے تو بہت گراں قدر ہدیہ رہا ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی کیا کرتا ہے، اگر ہدیہ قبول کر لیتا ہے تو سمجھیں گے دنیا دار آدمی ہے، چلو اپنی بات بن گئی۔ اور اس کی جو وارننگ ہے ہمارے ساتھ کہ آؤ مسلمان ہو کر کے اور ہم سے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، یہ آگ ٹھنڈی پڑ جائے گی، ہدیہ کو پائے گا تو ہمارے لیے سافٹ کارنر اس کے دل میں پیدا ہو جائے گا، اور نہیں تو پھر دیکھیں۔ خلاصہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ سب ہدیہ لے کر کے وہاں پہنچے۔ جب سلیمان علیہ السلام کے پاس آنے والا آیا، ایک جماعت گئی تھی لیکن نمائندگی کر رہا تھا اس میں کا کون، ایک جو قافلے کا جو نمائندہ رہا ہوگا وہ آگے بڑھا، سمجھا کہ نہیں، اور سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ حضور یہ بلکہ سبا نے آپ کے لیے ہدیہ اور تحفہ بھیجا ہے آپ لوگوں کے لیے۔ حضرت سلیمان نے اتنا دیکھتے ہی جو ان کا پاڑا چڑھا ہے، کہا تمتوننی بمال، استفہام انکار کے لیے، تم ہم کو مال دکھاتے ہو اور مال کے ذریعے ہماری مدد کرنا چاہتے ہو، اللہ نے جو مال ہم کو دیا ہے وہ تم سے بہت بہتر ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنی بڑی دولت ہم کو دیا ہے۔ ہم کسی کے ہدیے سے خوش نہیں ہوتے، بل انتم بہدیتکم تفرحون، تم لوگ ہدیہ پا کر خوش ہوتے ہو۔ اگر کوئی تم کو ہدیہ دے تو تم کو لگتا ہے کہ بہت اس نے عزت کی، ہمارے نزدیک ان ہدیوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ ارجع الیہم، جہاں سے آئے ہو ایک دم بیرون واپس جاؤ، اور ان کو کہہ دو گے کہ ہم ایک ایسا لشکر تیار کر کے لے کے آ رہے ہیں کہ جس لشکر کو انہوں نے کبھی دیکھا بھی نہ ہوگا اور ان سے لڑنے کی تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے، اور ان کو ذلیل و رسوا کر کے وہاں سے نکالیں گے اور اس ملک پر اپنی حکومت کا جھنڈا گاڑیں گے۔ یہ اتنا جو سخت انداز ہے، معلوم ہوا کہ دشمن خاندان کا جب آدمی آوے اور ہدیہ گویا کہ رشوت کے طور پر پیش کیا جا رہا ہو تو نبی صاحب بھی آپے سے باہر ہو رہے ہیں، دشمن کے سامنے تیور دکھانے کی ضرورت ہے۔ ارے یہ آپ لوگ ہدیہ لے کر آئے ہیں، بیٹی بیٹی بھی چائے راستہ کھڑا ہو، ان کو ہدیہ لے کر کے آئے، کہا نہیں مال دکھاتے ہو ہم کو، تم تصور بھی نہیں کر سکتے جو اللہ نے ہم کو دیا ہے، لے جاؤ واپس اس کو۔ اللہ، چلیے صاحب وہ وہاں گیا، جب دیکھ لیا تو اس عورت کو سمجھ میں بات آ گئی، دیکھا ہدیہ واپس کر دیا، وہ دنیا دار بادشاہ نہیں ہے، سمجھا ہم کو چلنا چاہیے اس کے پاس ملنے کے لیے، واپس چلنا چاہیے اس کو۔ دیکھیں اب اس درمیان میں جب بات ختم ہو گئی اور حضرت سلیمان کو پتہ چل گیا کہ وہ ملکہ سبا کچھ اپنے نمائندوں کے ساتھ ادھر آ رہی ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یا ایھا الملا، اے درباریو، اے وزرائے شرفا، تم میں کا کون اس کے عرش کو لے آئے گا قبل ان یاتونی مسلمین، قبل اس کے کہ وہ مسلمان ہو کر تابع فرمان ہو کر ہمارے حکموں پر یہاں آ جائیں، اس کا عرش کون لے کر آئے گا، سمجھا کہ نہیں، تاکہ وہ میری سطوت کا، میری قدرت کا، میری قوت کا، میرے جلال کا، میرے فوج کا اندازہ کرے کہ ہزاروں میل سے زیادہ دور سے ہم اس کے سنگھاسن کو اپنے یہاں اس کے آنے سے پہلے منگوا سکتے۔ تو قال عفریت من الجن، ایک جن کے سرکش قوی طاقتور جنات نے کہا انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، جس مقام پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں فیصلہ فرما رہے ہیں، یہاں سے اٹھنے سے پہلے، اب کتنی دیر کی مجلس ہو سکتی ہے ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہاوت ہے کہ بس آپ مسجد سے نکلیں اٹھیں یہاں سے، اس سے پہلے آ جاتا ہے، یعنی شارٹ ٹائم میں، شارٹیسٹ ٹائم میں نکل کے ہم آ جاتے ہیں، سمجھا کہ نہیں۔ اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، میں بڑا طاقتور ہوں، میں اس کو لے کے آؤں گا اور امانت دار بھی ہوں، اس میں جو ہیرا جواہر لگا ہوا ہوگا، سونا چاندی، اس کو توڑ کے جیب میں رکھوں گا نہیں، اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے رکھوں گا بھی نہیں، جیسے ہوگی اس کی امانت ویسے ہی امانت آپ کے پاس لا کر کے رکھ دے گی، بس تھوڑی دیر دیجیے جب تک آپ یہاں سے اٹھے نہیں، اس درمیان میں آ جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ کام کرنے والے کے لیے یہ دو شرط بڑی زبردست ہے، طاقتور ہو اور امانت دار، اور یہی صفت ہے جس کا ذکر کیا تھا
صاحب مدین کی بیٹی نے حضرت موسیٰ کے متعلق، یا ابت استاجر ہو، ابا اس کو مزدور رکھ لیجئے اپنے یہاں، ان خیر من استاجرت القوی الامین، سب سے اچھا جو نوکر کسی کا اگر ہو سکتا ہے تو وہی جو طاقتور ہو اور امانت دار، اور یہ صفت دونوں اس کے اندر موجود ہے، بڑا طاقتور بھی ہے، پانی پلایا بکریوں کو، سمجھا کہ نہیں؟ جو بکری کے چرواہے سب سے دمنگئی کر رہے تھے، چرنے نہیں رہتے، ای بیچاری شریف زادیاں تھیں، دونوں کنارے تھی، تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ کوئی اور کہا کہ کہیں اور کوئی ہے کنواں، تو کہا ہے مگر 10 آدمی اس پر پڑی ہوئی اس کو اٹھاتا ہے، ارے یہ سب کہاں جاتے ہو، کاٹو جی، ہٹو ہٹو ہٹو، تم لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے؟ 2 لڑکیاں کھڑی ہیں پیچھے بکریاں لے کر کے، تم لوگ آگے کر رہے مستی مار رہے، ہٹو ہٹو ہٹو، ان کی بکریاں پلا دو، چلو ہٹو، دھوسایا حضرت موسیٰ نے، سب کو ہٹایا، ٹھیلا، جا کر کے بکریوں کو پانی پلایا، کہا جاؤ جاؤ تم لوگ جاؤ، ہاں آپ مزے سے تم لوگ پلاؤ، آرام سے پلاؤ، ارے لڑکیوں کو لیڈیز فرسٹ، سمجھا کہ نہیں؟ تو دیکھا کہ صاحب سب کو ہٹا کر کے، اور جو سب سورما بنا رہتا تھا، بکری کا چرواہا سے گنڈا موالی جو بنا رہتا تھا، دیکھا کہ اس آدمی کے سامنے کچھ اس کی سٹی پٹی نہیں چلی، گم ہو گئی، کہا بڑا طاقتور آدمی تھا، بغیر ڈرے بھیرے اس نے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا، اور بہت امانت دار آدمی ہے۔ جو گئی تھی وہاں سے بلانے کے لیے گھر میں، تو جھانک کر کے بار بار دیکھنے کی بھی عادت نہ تھی، کہا تم لوگ آگے چلو، ہم تمہارے پیچھے پیچھے چلتے رہے، لا الہ الا اللہ۔ تو کہا اس عفریت من الجن، بڑے طاقتور جن نے، کہ میں بڑا قوی اور امین ہوں۔ قال الذی عنده علم الکتاب، وہاں ایک عالم تھا موجود جس کے پاس اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا، بڑا عالم تھا، توریت و زبور کا علم رکھنے والا آدمی تھا۔ اس نے کہا کہ حضور قبل اس کے کہ آپ کی آنکھ جھپکے، آپ جدھر دیکھ رہے ہیں پلک جھپکنے سے پہلے وہ سنگھاسن، اس عورت کا عرش یہاں موجود پائیے گا۔ اللہ، یہ کہ تو لائے گا، دیر لگائے گا کچھ، سمجھے کہ نہیں؟ میں تو آپ کو بس، آپ پلک جھپک رہے ادھر دیکھ رہے ہیں، ایسے آپ دیکھیے رکھا ہوا ہے۔ اللہ عالم تھا، عالم، کتاب کا علم تھا، اللہ تعالیٰ کو اسماء حسنہ کے ذریعے پکارتا تھا، اور تجربہ کیے ہوا تھا، بڑی بڑی دعائیں اللہ تعالیٰ نے اس کی قبول کی تھی۔ اس نے کہا اللہ اس وقت میں امتحان میں ہوں، اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتے جنوں سے زیادہ طاقتور ہیں، سارے جنات کو حضرت جبریل چاہیں تو اپنی پڑ میں رکھ کر کے دبوچ دیں، ختم کر دیں، سمجھا؟ بس اللہ رب العالمین نے فرشتے کو حکم دیا، جا میرے بندے کی کرامت دکھا۔ بس جیسے ہی حضرت سلیمان نے پلک جھپکی اور دیکھا، تو یہ نہیں کہ لایا جا رہا ہے، آلریڈی پہلے سے موجود ہے۔ اللہ، قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، عالم آدمی تھا، کانا آتی کا بھی قبل ان یرتد، آپ کی پلک جھپکی نہیں اور وہ آج چیز آپ کے پاس ہوگی۔ فلما راہ مستقر عندہ، اللہ اکبر، یہ جو دیکھا کہ ہمارے یہاں ایسے ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے ایسے علماء اور فضلاء ہیں، ایسے ایسے پہنچے ہوئے پیر لوگ ہیں جی، تو کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، جو میرا خاص رب ہے اس کی فضیلت دیکھیے کہ میرے درمیان کیسے کیسے لوگ اللہ نے پیدا کیے، وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے، لیبلونی، اتنے انعامات کر کے کہ میں اس کی نعمتوں کا شکر گزار بنتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ اور یاد رکھو، جو اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے وہ اپنا بھلا کرتا ہے، اور اگر کوئی اللہ کی نعمتوں کا انکار کر دے، ناشکری کر دے، تو اللہ رب العالمین غنی کریم ہے، سب سے بے نیاز ہے، اور اس کے باوجود بھی ان ناشکروں کو اللہ تعالیٰ اپنی کرم فرمائی سے دیتا ہی رہتا ہے، اتنا حلیم و بردبار۔ اے جناب، جب وہ آ گیا عرش، اور ملکہ بھی آنے والی ہے، خبر مل رہی ہے NCR کہ وہ آ رہی ہے، تو انہوں نے کہا نکروا لہا عرشہا، تھوڑا اس کے عرش کو بدل دو، تھوڑی سی تبدیلی کر دو اس میں، یہ پائے ہیں نا مثال کے طور پر، کیا تبدیلی ہو سکتی ہے؟ تھوڑا سا چھوٹا کر دو، یہ اتنی اونچی کرسی ہے نا، یہاں سے اس کو اور 3 انچی ڈاؤن کر دو، نیچے سے کاٹ کر کے، نہیں سمجھے؟ یہ وائٹ ہے نا، اس کو تھوڑا سا لال کر دو، ٹھیک ہے؟ یہاں کچھ اور کلر ہے، اس کو کلر کو بدل دو، ہم اس کی ذہانت کا امتحان لینا چاہتے ہیں، سمجھا کہ نہیں؟ ایک تو دیکھے گی عرش تو ہی حیران ہوگی، لیکن اس کی ذہانت کا امتحان لینے کے لیے، اور یہ سب حضرت سلیمان علیہ السلام کر رہے ہیں۔ کہا نکروا لہا عرشہا، کسی کو حکم نہیں کیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، بڑا آدمی بھی کسی کو اگر حکم دینا، نہیں میں نہیں کرتا، ارے بعد میں جوتا کھائے گا لیکن کہہ دے گا نہیں کرے گا، تو بادشاہ کی بادشاہت کھچکولے کھاتی ہے، اس لیے بڑے لوگ کسی کا نام نہیں لیتے ہیں۔
آئے مجلس میں کہا پانی، اب 100 آدمی دوڑے گا پانی کے لیے، سمجھ میں آیا؟ ہاں ایم بی اگر آ جائے لوگوں کے درمیان میں کہیں چلے جائیں کہا قہوہ، تو دیکھیے گا کہ 20 آدمی 20 منسٹر دوڑے گا تو طرف قہوہ قہوہ قہوہ۔ اسی لیے بڑے لوگ کسی کا نام نہیں لیتے ہیں، فلانا چائے پانی رکھو، نکروا لہا عرشا، کوئی بھی، اب ہر کوئی تیار، تو اسے کسی کو نامزد نہیں کہا اس کے ذرا سا عرش کو بدلو، تو تھوڑا سا اس کا لک چینج کرو، مگر تھوڑا ہی کرنا، دیکھتا ہوں کہ وہ ہدایت پاتی ہے کہ یہ اسی کا عرش ہے یا ان لوگوں میں سے ہوتی ہے جو ہدایت نہیں پاتی۔ جب وہ عورت آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یا کسی نے کہا قیلا، کہا گیا اس عورت کو، واضح نہیں ہے، کہا ہاکذا عرشو، کہ کیا آپ کا سنگھاسن، آپ جس تختے پر بیٹھتی ہیں، فیصلہ کرتی ہیں، منسٹروں سے بات کرتی ہیں، کیا وہ ایسے ہی ہے کیا؟ ہاکذا، ایسے ہی ہے کیا؟ کتنی ہوشیار ہے، کہتی ہے کانہو، لگتا ہے کہ ویسے ہی ہے، یہ نہیں کہا کہ وہی ہے، اگر کہتی کہ وہی ہے تو جھوٹ ہوتا کیونکہ آپ نے چینجنگ کر دی، اب کہتی کہ نہیں ہے تو بھی غلط ہو جاتا کیونکہ تھا وہی، تھوڑی سی چینجنگ تھی، تو جیسا سوال کیا ویسے ہی جواب دیا، کہا کہ آپ کا عرش ایسے ہی ہے، کہا لگتا ہے ویسے ہی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسے ہی ہے تو ہم کو بھی لگتا ہے کہ ویسے ہی ہے، آپ سمجھ آ رہے ہیں؟ اللہ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ، حضرت سلیمان کا یہ قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے آنے سے پہلے ہم کو یہ علم دی، عطا کر دیا تھا، اور ہم تو پہلے سے اللہ تعالیٰ کے تابعدار ہیں۔ وہ عورت مسلمان نہیں تھی، جن مفسرین نے کہا کہ وہ کنّا مسلمین، یہ عورت کی گفتگو ہے، یہ نہیں ہے۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، اس عورت سے پہلے ہم کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، وہ کنّا مسلمین، حضرت سلیمان علیہ السلام کا جملہ ہے۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اب یہ ایک سوال کا جواب ہے کہ جب اتنی کلیور تھی، اتنی بریلینٹ عورت تھی، تو آج تک اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ سورج کو کیوں پوجا کر رہی ہے، صبح شام اس پر جل ڈال رہی ہے، اس کو پوج رہی ہے، اتنی عقل مند ہے۔ اگر کوئی یہ پوچھے تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ پیدا ہوئی پلی بڑھی کہاں؟ سورج کے پجاریوں کے درمیان، تو جس ماحول میں پلی اس ماحول کا انسان کے اوپر بڑا اثر پڑتا ہے۔ ہر شخص فطرت اسلام پر، فطرت توحید پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ، اس کا پڑوس، اس کا خانوادہ، اس کے معاشرے کے لوگ اس کو یہودی، عیسائی، مجوسی بنا دیتے ہیں نا حدیث، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، تو اس لیے ماحول کی پروردہ تھی اور پھر حکومت کے کام میں لگ گئی، اس موضوع پر کبھی سوچنے کا اس کو موقع ہی نہیں ملا، بجا کہ پرمپرا ہے، پرمپرا جی بہت زمانے سے ایسا ہوتا ہوا آ رہا ہے، ہمارے باپ دادا ایسا کرتے ہوئے آ رہے ہیں، تو اس ماحول کی، جس ماحول کی پروردہ تھی نا، اس لیے وہ ماحول نے گویا کہ اس کو یہ سوچنے کی کبھی فرصت نہیں دی، دیکھا کہ ہر کوئی جھال بجانے والا ہی ہے، ہر کوئی سورج کو ہی نمن کر رہا ہے، پوجا کر رہا ہے، تو اس نے بھی کبھی نہیں سوچا کہ کیا بلا ہے، اسی کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، جس چیز نے اس کو روکا اللہ کے علاوہ کی پوجا کرنے سے کہ وہ اوائڈ کرے، وہ بات یہ صرف یہ تھی کہ انها كانت من قوم کافرین، وہ کافروں قوم میں سے تھی، انہی کے درمیان پلی بڑھی تھی، اس لیے کبھی نہیں ہوا۔ اب آخری ایک آیت ہے قیل لها ادخل الصرح، اب حضرت سلیمان نے کہا یا درباریوں نے کہا کہ اب تو یہ گفتگو باہر ہو رہی ہے، لاؤن میں ہو رہی ہے، ذرا چلا جائے محل کے اندر، سمجھا کہ نہیں؟ اب یہاں بھی اس کی ہوشیاری کو حضرت سلیمان نہ پڑے ہیں، کہا کہ چلے محل کے اندر، الصرح کہتے بڑی اونچی بلڈنگ کو، بہت اونچی بلڈنگ، محل، تو چلیے، ہمت والی ہے۔ جب اس نے دیکھا تو پتھر کے اوپر شیشہ ایسا ڈالا گیا تھا جس میں لگتا تھا کہ پانی نیچے سے ریگ رہا ہے، چل رہا ہے، اور پانی کی لہریں موج مار رہی ہیں اس کے اوپر۔ اب یا تو نیچے سے، سمندر کے نیچے سے اس طرح کا شیشہ نکالا ہوگا عفریت من الجن، یا ممکن ہے کہ اس طرح کا بنوایا گیا ہوگا کہ دیکھنے سے اتنا صاف شفاف ہو اور لگے کہ پانی کی لہریں اس کے اوپر آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، ایک لہر کے بعد ایک لہر، ایک لہر کے بعد ایک لہر، جیسے سمندر کے کنارے ہوتا ہے نا، ویسے لہریں اس شیشے کے اوپر چل رہی ہیں۔ اس نے جو دیکھا تو سمجھا کہ شاید پانی ہے، تو اس نے یہ سمجھ کر کے کہ انہا لجہ، یہ تھپیڑا ہے پانی کا، موج ہے،
کشفت عن ساقیہا، اس نے اپنی پنڈلی کھول لی، یا پنڈلی سے کپڑا اٹھایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے پوری پنڈلی اس کی، پورا قدم اس کا ڈھکا ہوا تھا، سمجھا؟ تو اگر کہتی کہ نہیں جاتی پانی ہے تو ڈرپوک سمجھی جاتی، ملکہ ہے نا، ارے یہ تو پانی ہے کیسے جاتی؟ ہاں چلیے داخل ہوئیے، ہاں چلیے، سمجھا کہ؟ اور یہ سمجھ کر کے پنڈلی کھولا، زیادہ کپڑا نہیں اٹھایا، صرف پنڈلی کھولا۔ کہا محل ہے ان کا تو ظاہر ہے کہ اسے سمندر کی گہرائی تھوڑے ہوگی، پانی بھی اگر ڈالا ہوگا، نہیں سمجھا، تو تھوڑا پانی ہوگا، گھٹنے تک ہوگا، اور کیا ہوگا۔ اچھا اگر بے وقوف ہوتی تو کپڑا نیچے سے لٹکائے ہی ہوتی، تو اگر لٹکائے ہوتی تو کپڑا اس کا نیچے تک گیلا ہوتا، جو شاہی لباس تھا وہ گیلا ہوتا، تو اب وہ گیلے کپڑے میں کیسے رہتی؟ آپ سمجھا کہ نہیں؟ تو بزدل بھی نہیں تھی کہ وہ اس محل میں رہ جائے، پانی سے گھبرا جائے، اور کپڑا نیچے تک رکھنے والی بھی نہیں تھی کہ وہ گیلا نہ ہو، سمجھا کہ نہیں؟ تو جیسے ہی انہوں نے اٹھایا تھا کپڑا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا قال انہ سرح ممرد من قواریر، یہ جو محل ہے اس کے اوپر چڑھا دیا گیا ہے شیشہ، یہ جو چمکتا ہوا پانی آپ کو دکھ رہا ہے وہ پانی ہے نہیں، یہ شیشہ ہے، کتنا صاف شفاف ہے، اور لہریں مارتا ہوا ایسا دکھا رہا ہے کہ اس کے اوپر پانی کی لہریں آ رہی ہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ اللہ پر کیسا محل ہے اور کتنی بڑی طاقت ان کے پاس ہے اور کتنی بڑی عزت ہے، اسی نے اسی وقت اقرار کیا رب انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے شرک کر کے اور تجھ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کر کے میں نے اپنے نفس پر بہت بڑا ظلم کیا۔ واسلمت مع سلیمان، اور سلیمان کے ساتھ یعنی سلیمان کی موجودگی میں اس اللہ کو قبول کرتی ہوں اور اس اللہ کے لیے سرنڈر کرتی ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو اگر کوئی کہے کہ بھائی میں مسلمان ہو گیا ہوں اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان رسول اللہ کا کلمہ بھی نہیں پڑھا تو وہ مسلمان ہی سمجھا جائے گا، بعد میں اس کو کلمہ سکھا دینا۔ جنگی میدان میں اگر کسی نے اٹھایا کہا اسلم تو آمن تو میں اسلام لے آیا، نہیں سمجھا، چھوڑ دو اس کو، پھر بعد میں اس کو کلمہ پڑھاؤ، نماز کا طریقہ بتاؤ۔ اس نے کہا میں مسلمان ہو گئی، سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کے لیے معاملہ یہاں آ کر کے سٹاپ، ختم ہوا۔ اب سلیمان اسلام نے شادی کیا کہ نہیں کیا اس کا تو ذکر نہیں ہے، لیکن اتنی ہوشیار عقل مند قابل عورت اگر کسی کے پاس بھی ہو تو وہ کب نہیں چاہے گا کہ اس سے شادی کر لے، تو امید کی جاتی ہے کہ کر لیا ہوگا اور کر لینا چاہیے، اور اتنی اچھی ہوشیار عورت کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا، سمجھا کہ نہیں؟ ہاں؟ لیکن کچھ یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے کیا ہی، لیکن اگر ایسا ہوتا ہو یا ہوا ہوگا تو یہ بڑا اچھا فیصلہ رہا ہوگا ان کا کہ اتنی ہوشیار اتنی عقل مند عورت سے شادی کر لینا چاہیے۔ ویسے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس 100 بیویاں تھیں، تو کیا فرق ہے اگر 101 ہو جائے تو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی و لکم۔